اللہ کے گھر میں اس خوبصورت محفل میلاد پاک میں حاضر ہیں۔ قبلہ صاحب کی خوبصورت گفتگو کے بعد، حضرت علامہ صاحب کے خوبصورت بیان کے بعد کسی بیان کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کیونکہ قبلہ صاحب نے جیسے ذکر فرمایا کہ یہ ماہ مبارک کی 11 تاریخ کو وہ عرفہ والا نسبت حاصل ہے کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ اس کی نسبت ہے۔ گفتگو الحمدللہ قبلہ صاحب نے خوب فرمائی، جیسے میں نے عرض کی کہ جیسے قبلہ صاحب نے فرمایا کہ خسان وسیع الرحمان، اگر آپ اس میں دیکھیں آپ کو بہت سارا مواد، اور پڑھنے کی چیزیں بھی یہی ہوتی ہیں، یاد کرنے کی چیزیں بھی یہ ہوتی ہیں، دل میں بسانے والی چیزیں بھی یہی ہوتی ہیں، اسی طرف توجہ بھی رکھا کریں۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عیدگاہ میں اگر آپ آئیں تو ہر اتوار کو ایک تربیتی نشست ہوتی ہے جس میں سارے کا سارا جو تذکرہ ہوتا ہے، جو گفتگو ہوتی ہے، وہ حضرت شیخ کے خوبصورت فرمودات سے ہوتی ہے۔ ایک بار ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی اتوار کے دن، قبلہ عالم ثانی رحمۃ اللہ علیہ دونوں کا فوج سے جب ایسے تھا اور ایسے ہے، سب نے جینا اس طرح کہ جب آپ درس دیا کرتے تھے، بیان کیا کرتے تھے سیدنا غوث اعظم، تو آپ کی محافل میں کئی لوگ ایسی وجدانی کیفیت پہ جاتے تھے کہ ان کی روح پرواز کر جایا کرتی تھی۔ ایک دن یہ 60-70 سال پرانی بات کر رہا ہوں، الحمدللہ فخر ہے، آج کی بات نہیں ہم کرتے، ادھر ادھر سے نہیں، اللہ کے فضل سے سینکڑوں بات سے عیدگاہ میں جس کا آپ تذکرہ کر رہے تھے، حکیم عبدالحی صاحب کے والد گرامی حکیم خادم حسین صاحب، وہ بیعت تھے قبلہ عالم حضرت خواجہ حافظ عبدالکریم رحمۃ اللہ علیہ ہے کہ وہ بات کر رہا تھا کہ ایک محفل تھی اتوار کے دن، قبلہ انصاری رحمۃ اللہ علیہ، جیسے میں نے کہا کہ آپ کی خوبصورت ہستی کے اوپر ذکر کر رہے تھے، آپ کے فرمودات پہ تو عیدگاہ کی مسجد میں ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔ یہ روحانی باتیں ہیں اور اس کے لیے بہت سارا وقت ہوتا ہے، ہم میں سے کوئی شاید طالب علم ہی نہیں ہے سیدنا غوث اعظم کا یہ بات کروں، مختصر سی بات میں بات بھی سمیٹی ہے، لیکن آپ لوگوں کا بہت ہے اور آپ سے کیا عرض کی گئی کہ سلوک کی مناظر طے کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے سیدنا غوث اعظم نے فرمایا کہ اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ تم کہیں پہ ہو، ساری دنیا تمہاری مذمت کرے، ادھر کوئی فرق نہ ہو، اور ساری دنیا تمہاری تعریف کرے پھر بھی ادھر کوئی فرق نہ ہو، تم ویسے کے ویسے ہو، تمہاری کیفیات میں نہ مذمت سے تم بھڑکنے لگ پڑو نہ تعریف سے۔ جیسے اب کوئی کھڑا ہوتا ہے نا آج کل اسٹیج سیکٹری، اللہ اکبر، اور بیچارہ خود کہتا ہے زندگی پھٹے سے میں اندر چلا جاؤں، تو ہاں سے پاؤں اٹھا کے لے کے چلے گا، اگر اس کے پاس کچھ ہوتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے، مگر نہ وہ سریا، پاکستان میں مجھے کسی نے کہا کہ سریا بڑا مہنگا ہے، میں کہا سریا سارے کا سارا گدرے چلا گیا، مہنگا تو نہیں ہوگا۔ بات یہ ہے کہ سیدنا غوث اعظم اس راستے پہ جس کی میں نے بات کی نا کہ روحانی دنیا، جس کی بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا تصوف پہ بات کرتے ہوئے، اللہ رحم کرے سب کے حال پہ، میرے حال پہ بھی، ہم سب کو بھی اس راہ کا
مسافر بنائے. ہم جب شیخ کا ہاتھ پکڑتے ہیں تو جیسے قبلہ صاحب نے ہوگا اور کسی چیز کے لیے نہیں پکڑتے, اس راستے کے لیے پکڑتے ہیں جس کا حضرت مولانا نے بھی فرمایا کہ یہ ایک راستہ ہے جو سیدھا کا سیدھا مدینہ پاک کی طرف. ہم جب تک اپنے آپ کو پاک صاف کر کے اس کیفیت میں نہیں لے کے جاتے نا کہ ہماری کیفیت یہ ہو کہ ہم نے اس راستے پہ جانا ہے اور اس شیخ کو پکڑنا ہے, پھر یہ روحانی سفر, اس کے اس روحانی سفر کے حوالے سے سیدنا غوث اعظم خود فرماتے ہیں, جو پیرانے پیر ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ تو اس کیفیت کو حاصل کر. ادھر تو میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا, میرے لیے عاجز کوئی دو مونڈے جوڑ کے پتھروں بھی لٹکا دیتے, لیکن اگر کسی نے کہا نا وہ خود کہتا ہے ہم اللہ کے حضور یہی کہتے ہیں نا کہ عاجز ہے کوئی اس کے علاوہ کوئی کہنے والا. جب انبیاء علیہ السلام نے ہم ان کے بارے میں یہ تصور کریں جیسے قبلہ صاحب فرماتے ہیں تو ہم دار اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں, لیکن ہمیں انہوں نے کیا سکھایا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ہم رات ساری تہجد لے اس کے گلا کرتے رہیے اس طرح, اور ہمیں کوئی کہہ دے کہ تو ٹھیک نہیں ہے, تو نیک نہیں ہے, ہم کیا سارا بات اس کے آگے جھوٹ بولتے رہے. خود کہتے ہیں کہ ہم عاجز ہیں. اگر بندہ ٹھیک ہوئے, ٹڈو ٹھیک ہوئے, تو پھر تو اسے جیسے حضرت صاحب فرما رہے اسے اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا. کوئی کہتا ہے بھلے کہتا رہے, اس کا اپنے معاملے کی طرف توجہ ہوتی ہے, اور اسی طرح اگر کوئی کہ تعریفوں کا پل مارتا ہے. حضرت شیخ فرماتے ہیں اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ نہ تعریف تیرے تجھے پاگل کر دے اس حوالے سے کہ تو سمجھے تیرے جا کوئی نہیں اتنے پہنچیا, اور نہ تیری مذمت تجھے اس طرح کر دے کہ تو غصے میں پاگل ہو جائے. ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. حضرت غوث اعظم کا ایک فرمان اور آپ کے آگے رکھتے ہوئے اپنی بات کو سمیٹ لوں گا, جو اگر سنے نا بندہ دل سے تو ڈاڈی ضرب لگتی ہے دلے. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کرتا ہے, اذانوں میں بھی کرتے ہو, اقامت میں بھی کرتے ہو, کھڑے ہو جاتے ہو نماز میں اللہ اکبر. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ یہ ہر وقت کہہ رہا ہے کہ سب سے بڑا تو ہے, سب سے بڑا تو ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ تو سب سے بڑا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ پھر جب کوئی معاملہ ہوتا ہے جدھر دیکھا جاتا ہے کہ یہ واقعی دل سے اللہ کو بڑا مانتا ہے, آپ فرماتے ہیں کہ انسان کا جب کسی گناہ کا ارادہ کرتا ہے, دائیں بائیں دیکھتا ہے, آگے پیچھے دیکھتا ہے, بیوی شور سے بچنے کی کوشش کرتی ہے, شور بیوی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے, اولاد والدین سے شرماتی ہے, والدین اولاد سے شرماتے ہیں. سب جگہ ہر جگہ پر ایک وہ ضرور ہوتا ہے کہ ایک اس جگہ وہ نہ دیکھے وہ نہ دیکھے. جو سیدنا غوث اعظم الفاظ استعمال کرتے ہیں میں وہی کروں. آپ فرماتے ہیں جب اللہ اس کو اس حال میں دیکھتا ہے نا, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, تقریر سنی تھی اللہ اکبر, نماز پڑھتا تھا اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ جب اسے اس حال میں دیکھتا ہے نا تو اس نے ہر ایک سے شرم کی, ہر ایک پہ اس کو یہ ہوا کہ جو مجھے اس پہ نہ دیکھے. اللہ کریم خود فرماتے ہیں, سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اللہ کریم خود فرماتے ہیں اے اولاد آدم تو کہتا تو یہ تھا کہ میں سب سے بڑا, لیکن حقیقتاً تو نے مجھے بڑا ڈر لگتا ہے, لیکن انہوں نے فرمایا میں وہ بات کر رہا ہوں, حقیقتاً تو نے مجھے سب سے کم تر سمجھا. حقیقت یہ ہے کہ تیرے نزدیک میں سب سے کم تر. ہوش کرو, یہ روحانی دنیا پہ بیٹھ تو جاتے ہو, میں تو یہ تک پیچھے ٹوٹ پہ روحانی دنیا کہاں سے کہاں لے کے جاتی ہے. حقیقت یہ ہے اگر میاں بیوی ساتھ جا رہے ہو نا تو شور کی ہمت نہیں ہوتی کہ کسی نامحرم کی طرف دیکھنے کی, کیونکہ اس سے ڈر لگتا ہے. والدہ ساتھ ہونا تو وہ بھی کیا کرتی ہے اولاد کا. یہ حقیقت اپنے اندر کرو. ہمارا روحانی دنیا یہ سکھاتی ہے. اسی سارا وقت کہنے او ایسا
وہ ویسا, اس کے یہ حال, اس کا وہ حال. او بھائی میں کیسا؟ کیونکہ قبر میں تو اس کے علاوہ کوئی سوال ہی نہیں ہونا. قبر میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیسا تھا, قبر میں یہ پوچھا جائے گا تو کیسا تھا, تیرے کیا معاملات تھے. تو جو میں بات کر رہا تھا نا, اس میں اگلی بات, ایک دفعہ ایسی کیفیات اس محفل کی تاریخ ہو گئی کہ کئی لوگ اس وجدانی کیفیت میں گئے کہ سنگ مرمر کا گناہ ہے, وہ ممبر ہے, اس کے ساتھ سر لگے پھٹ گئے. وہ کسی کیفیت میں اس دن میرے شہر کے شہر قبلہ عالم ثانی رحمت اللہ علیہ جو شریعت کے علم پر تھا, انہوں نے دین کی وہ خدمت کی, الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ. انہوں نے کیا کی, وہ یہ فرمایا کرتے وہ کام لیتا ہے, اللہ نے ان سے وہ کام لیا. انہوں نے فرمایا آج محفل ہوتی ہے نا جو عرصے سے جاری ہے, آج سیدنا غوث اعظم کی روح خود اس محفل میں موجود تھی. عزیزوں دوستوں, اس رنگ میں رنگنے, اپنے آپ کو رنگنے کی کوشش کرو. یہ جو سارے شارٹ کٹس ہیں نا, مکر و فریب, جھوٹ, کوئی سوٹا, کوئی کوٹ, کوئی بدنگاہی, یہ ساری ڈپریشن میں کو بنا دیتی ہے. مطلب انسان کو اور زیادہ پیچھے لے جاتی ہے. یہ سیدنا غوث اعظم جیسی شخصیات جو ہے نا, جو یہ تربیت فرماتی ہیں, اگر ہم انہیں لیں نا تو یہ ان ساری چیزوں سے نکال کر اس سے ملا دیتی ہے. خالی صرف ظاہری طور پہ کیا کہ جیسے قبلہ صاحب نے فرمایا کہ کر کے اس میں ان کے پیچھے لگ کے دیکھو, ان کی تعلیمات کو سیکھ کے دیکھو, ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کے دیکھو. وہ بڑے لاجواب ہوتے ہیں. ایک دن سیدنا غوث اعظم اپنی کیفیت میں بعد میں اللہ تعالیٰ کے آگے اس بیان کے بعد میں آپ نے فرمایا بھی کہ یا اللہ اگر کیفیت میں تھا تو تیری طرف سے تھی, اگر میرے سے غلطی ہوگی تو مجھے معاف فرمانا. خود فرمایا, لیکن فرمایا کیا کہ تم میرے ساتھ لگو, تم میری بات کو سمجھو, تم اس کے بعد پھر ادھر نہیں ہاتھ پکڑا کے. اور جو اس پہ بھی ایک سیدنا غوث اعظم کا ایک بات بیان کر دوں. ایک دن قبلہ سیدنا غوث اعظم اپنے خلفاء کے ساتھ جا رہے, آگے آپ نے دیکھا کہ ایک شخص جب آپ کو آتے دیکھا نا تو دیوار کے ساتھ ایسے بیٹھا, آپ اس کے پاس رکے کیونکہ آپ نے تربیت فرمانی تھی. آپ کہ کس بات نے تجھے مجبور کیا کہ اپنا چہرہ ایسے آنکھیں کاٹ کے کھڑا ہو گیا. کہنے لگا پتہ چل گیا کہ آپ آ رہے ہیں, میں نے اپنا دل کسی کو دیا ہوا ہے, میں اپنا ہاتھ کسی کو دے چکا ہوں, کسی کی بیعت کر چکا ہوں. آپ کے بارے میں سنا ہے, جو آپ کو دیکھتا بس آپ کو ہوتا. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نماز سے دوسری نماز تک کا جو وقت ہوتا ہے, اتنا وقت انہیں کھڑے ہو کے خلفاء کو کی تربیت کی. اگر پیر کا ادب سیکھنا تو اس سے سیکھنا, اگر کسی کو شیخ بنانا ہے تو پھر اس سے دیکھو کہ یہ تمہارا تربیت کر رہا ہے کہ شیخ کے ساتھ جب تعلق ہوتا ہے تو کیسا ہونا چاہیے. اللہ 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 ہمیں سکھایا تو اللہ کا ذکر, آنکھیں بند کریں, دل کی طرف توجہ کریں, صرف 2-3 منٹ.